تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھی تھی کتاب قصد السبیل، راستے کا ارادہ کرنا، یعنی سلوک کی طرف چلنا. وہ پہلے اس کو پڑھنے کی تلقین فرمایا کرتے تھے لازمی طور پر. تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے سلسلے میں بہت سے حضرات بیعت سے پہلے مشورہ دیا کرتے تھے پہلے یہ کتاب پوری پڑھو قصد السبیل. ایک وہ 100 سال پرانی اردو ہے، بات کا دقیق الفاظ ہے. پھر اس کو آسان بنایا گیا تھا، اس کا نام ہے تسہیل قصد السبیل. بسم اللہ الرحمن الرحیم. تسہیل قصد السبیل. تعلیف حکیم الامت حضرت مولانا اشرف علی تھانوی نور اللہ مرقدہ. الحمد للہ الذی کفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ. یہ کتاب ہے تو نہایت مختصر، مگر تصوف کے باب میں جامع ہی نہیں بلکہ اجماع ہے. یعنی اس میں تمام ضروری پہلوؤں کو، مضامین کو گھیر لیا گیا. یقیناً سینکڑوں کتب تصوف کا خلاصہ ہے، جسے وجہ طور پر اس مثل بقامت کہتر و بقیمت بہتر، دریا کو کوزے میں بھرنے کا مصداق کہا جا سکتا ہے. اور کیوں نہ ہو، جبکہ ایک مجدد بلکہ جامع المجددین کی اس زمانے کی تصنیف ہے جس میں رسوم و بدعات کا ایسا شیوع پھیلاؤ و دورہ تھا کہ تصوف و سلوک کی حقیقت مستور ہو کر رہ گئی تھی، چھپ گئی تھی، بلکہ اس کی ظاہری حیت بھی بدل چکی تھی. اسی صورت حال میں حضرت مجدد الملت مولانا تھانوی نے اس کو سنوار کر، نکھار کر امت کے سامنے اس کی اصل شکل اور صورت میں پیش کیا، جس کی شہادت ان علماء ربانیین نے دی جو بجا طور پر شہداء اللہ فی الارض کہے جانے کے لائق ہیں، اللہ کی جانب سے روئے زمین پر گواہ. اب مناسب معلوم ہوتا ہے کہ اس میں جو 10 ہدایات مذکور ہیں ان میں سے پہلی اور 10ویں ہدایت کو مکمل اور باقی ہدایت کے عنوانات کو درج کرنے کی سعادت حاصل کرو. اللہ الموفق والمعین. محمد قمر الزمان الہ آبادی. پہلی ہدایت شریعت و طریقت کے بیان میں. سلوک و طریقت جس کو عرف میں تصوف کہتے ہیں، اس کی حقیقت یہ ہے کہ مسلمان اپنے ظاہر و باطن کو اعمال صالحہ سے آراستہ کرے اور اعمال بد سے بچائے. بہترین اچھے حالات اور سے وہ مزین ہو، اپنے آپ کو سنوار لے اور برے عادتوں، برے اخلاق، برے مزاج سے اپنے آپ کو بچائے. تفصیل اس کی ہے کہ اصل مقصود تعالی شانہ کو راضی کرنا ہے اور اس کا ذریعہ شریعت کے حکموں پر پورے طور سے چلنا ہے. ان حکموں میں بعض متعلق ظاہر کے ہیں، جیسے نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ وغیرہ، اور جیسے نکاح، طلاق اور ادائے حقوق زوجین اور قسم و کفارہ قسم وغیرہ، اور جیسے لین دین و پیروی مقدمات و شہادت، وصیت، تقسیم ترکہ وغیرہ، اور جیسے سلام، کلام اور طعام و منام، کھانا، سونا
قعود و قیام، اٹھنا بیٹھنا اور مہمانی میزبانی وغیرہ کے احکام، ان سب مسائل کو علم فقہ کہتے ہیں۔ اور بعض متعلق باطن کے ہیں، جیسے خدا تعالی سے محبت رکھنا، اس سے ڈرنا، اللہ تعالیٰ کو یاد رکھنا، دنیا سے محبت کم کرنا، خدا کی مشیت پر راضی رہنا، حرص نہ کرنا، عبادت میں دل کا حاضر رکھنا، اس کے کاموں کو اخلاص کے ساتھ اللہ کو راضی کرنے کے لیے کرنا، کسی کو حقیر نہ سمجھنا، خود پسندی نہ ہونا، غصے کو ضبط کرنا، ان اخلاق کو سلوک اور طریقت کو تصوف کہتے ہیں۔ اور جس طرح احکام ظاہرہ نماز، روزے وغیرہ پر عمل فرض اور واجب ہے، اسی طرح ان پر عمل بھی از روئے قرآن و سنت فرض اور واجب ہے۔ اور باطنی خرابیوں سے بچنے کا اہتمام اس لیے زیادہ ضروری ہے کہ ان باطنی خرابیوں کا اثر ظاہری اعمال پر بھی پڑتا ہے، جیسے اللہ تعالیٰ کی محبت کم ہونے سے نماز میں سستی ہو گئی، یا جلدی رکوع سجدے کا حق ادا کیے بغیر پڑھ لی، یا بخل کے سبب زکوٰۃ یا حج ادا کرنے کی ہمت نہ ہوئی، یا تکبر اور غصے کے غلبے سے کسی پر ظلم ہو گیا۔ خلاصہ یہ ہے کہ شریعت و طریقت دو الگ الگ چیزیں نہیں، بلکہ شریعت کے تمام احکام ظاہرہ و باطنہ پر پورا عمل کرنے کا نام ہی طریقت ہے۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ نے علم فقہ کی تعریف بھی ایسی کی ہے جس میں اعمال ظاہرہ اور اعمال باطنہ سب داخل ہیں، مگر متاخرین نے سہولت تحصیل کے لیے اعمال ظاہرہ نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، نکاح، طلاق، تجارت، اجارہ وغیرہ کو الگ جمع کر کے اس کا نام علم فقہ رکھ دیا، اور اعمال باطنہ اخلاص، صبر، شکر، زہد وغیرہ اعمال باطنہ کے احکام کو الگ جمع کر کے اس کا نام تصوف و طریقت رکھ دیا۔ اس اصطلاح کے مطابق ایک کو دوسرے سے الگ بھی اس طرح کہہ سکتے ہیں، جیسے نماز الگ اور روزہ الگ عبادت ہے، انسان کا ہاتھ الگ ایک عضو ہے، پاؤں الگ دوسرا عضو ہے، آنکھ اور چیز ہے، کان اور قلب، دل، جگر سب الگ اعضاء ہیں، لیکن مجموعہ انسانیت کی تکمیل ان سب کے مجموعے ہی سے ہوتی ہے، ان میں سے کسی کو لے کر دوسرے سے استغنا نہیں ہو سکتا۔ اسی طرح متاخرین کی اصطلاح کے مطابق علم عقائد، علم فقہ، علم تصوف بلا شبہ الگ علوم و فنون ہیں، مگر انسان کامل یا مؤمن و مسلم ان سب کے مجموعے ہی سے بنتا ہے، اور قرآن و سنت کی پیروی ان سب ہی پر عمل کرنے سے حاصل ہو سکتی ہے۔ ان میں سے صرف کسی ایک حصے کو لے کر دوسرے کو نظر انداز کرنا ایسا ہی مہلک ہے جیسے کانوں کی حفاظت کی جائے، آنکھوں کو ضائع کر دیا جائے، یا روزے کی حفاظت کی جائے، نماز کو ضائع کر دیا جائے۔ حضرت شاہ ولی اللہ صاحب قدس سرہ نے فرمایا ہے کہ شریعت بغیر طریقت کے نرا فلسفہ ہے، اور طریقت بغیر شریعت کے زندقہ و الحاد ہے۔ حضرت قاضی ثناء اللہ پانیپت رحمہ اللہ نے فرمایا کہ جس شخص کا ظاہر پاک نہ ہو اس کا باطن پاک ہو ہی نہیں سکتا۔ ظاہر کے پاک ہونے سے مراد اعمال ظاہرہ کی پابندی جو علم فقہ میں بیان کی جاتی ہے، اور باطن کے پاک ہونے سے مراد اعمال باطنہ کی پابندی ہے جن کا بیان علم تصوف و سلوک میں ہوتا ہے۔ حضرت قاضی ثناء اللہ پانیپت رحمۃ اللہ علیہ صاحب معنی منہ، یہ حضرت مرزا مظہر جانی رحمۃ اللہ علیہ کے خلفاء میں سے تھے، لیکن جب یہ تشریف لاتے تھے تو حضرت مرزا صاحب رحمۃ اللہ علیہ اپنے پاس مسند پر ان کو بٹھایا کرتے تھے، ان کے علم کا اتنا احترام فرماتے تھے۔ اور حضرت امام سہروردی نے عوارف المعارف میں صوفیاء کرام کو پیش آنے والے حالات و کیفیات کے متعلق فرمایا کہ حضرت سہل ابن عبداللہ نے فرمایا ہے کل وجد
لا یشہد لہ الکتاب والسنہ فباطل، جس وجدی کیفیت کی کوئی شہادت کتاب و سنت میں موجود نہ ہو وہ باطل ہے۔ اور پھر فرمایا کہ صوفیاء کرام کو تو اتباع سنت کے مقابلے میں یہ حال ہے، اس لیے جو جاہل صوفی اس کے خلاف حالات کا مدعی ہو وہ فتنے میں پڑا ہوا کذاب ہے، جھوٹا۔ چوتھی صدی ہجری کے مشہور امام ابو القاسم قشیری رحمہ اللہ نے جو ایک پیغام اپنے زمانے کے صوفیاء کرام کے نام بنام رسالہ قشیریہ لکھا ہے، اس میں بھی اتباع سنت ہی کو تمام صوفیاء کرام کا اصل وظیفہ قرار دیا ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ بعض جاہل مدعیان تصوف جو یہ کہتے ہیں کہ شریعت اور طریقت الگ الگ دو چیزیں ہیں، دو راہیں ہیں، ایک کام جو شریعت میں حرام ہے ہو سکتا ہے کہ طریقت میں وہ حلال ہو، یہ قطعاً گمراہی اور کھلی بے دینی اور تمام صوفیاء کرام کے مسلک کے خلاف ہے۔ دوسری ہدایت توبہ کے بیان میں، تیسری ہدایت علم دین حاصل کرنے کے بیان میں، چوتھی ہدایت مرشد کی ضرورت اور اس کی پہچان، پانچویں ہدایت پیری مریدی کا مقصد، چھٹی ہدایت مرید کے لیے دستور العمل۔ اسی چھٹی ہدایت میں مراقبہ موت اور نسبت باطنی کا ذکر ہے۔ چونکہ بہت سے حضرات ان دونوں کے متعلق دریافت کرتے رہتے ہیں، اس لیے اس کو تفصیل سے ذکر کر دینا مناسب سمجھتا ہوں۔ وہ یہ ہے مراقبہ موت، اور مراقبہ موت کا یہ ہے کہ تنہائی میں بیٹھ کر سوچیں کہ مرنے کے بعد یہ باتیں ہوں گی، بلکہ ان باتوں کو یہ خیال کریں کہ گویا اسی وقت یہ سب کچھ ہو رہا ہے۔ کثرت سے اللہ کا ذکر کرنے سے اللہ کی محبت اور اس مراقبے سے دنیا سے نفرت پیدا ہوگی۔ یہی محبت اور نفرت اس کا کام بنا دینے کے لیے انشاءاللہ کافی ہوں گی، اور باقی جو وقت بچے اس میں چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے درود شریف پڑھتا رہے، یا اور جس ذکر میں جی لگتا ہو وہ ذکر کیا جاوے۔ پاس انفاس جو مشہور ہے اس کا مطلب یہی ہے کہ کوئی دم سانس، یہی ہے کہ کوئی دم اللہ کی یاد سے خالی نہ جاوے، جون سا ذکر ہو، اور جو طریقہ اس کا مشہور ہے خاص اسی طریقے سے کرنا ضروری نہیں، بلکہ وہ بھی ایک طریقہ ہے اس کے طریقوں میں سے۔ پھر اگر اس ذکر کرنے کے وقت دیکھیں کہ یکسوئی پیدا ہوتی ہے اور دن بدن بڑھتی جاوے اور خیالات کم آویں اور جی ذکر میں لگا کرے، جب تو میرے نزدیک شغل کرنے کی ضرورت نہیں، ہمیشہ پرہیزگاری کا خیال رکھنا اور مراقبہ جس کا بیان ہوا ہمیشہ کرتے رہنا کافی ہے۔ عمر بھر اسی کو کرتا رہے، آخرت میں تو اس کا پھل یقیناً ملے گا ہی، اور اصل وعدہ پھل ملنے کا آخرت ہی میں ہے۔ لیکن دنیا میں اگر اللہ تعالیٰ کو منظور ہوگا تو اس کے دل میں عجیب طرح کے علم اور معرفت کی باتیں پیدا ہوں گی اور نئی نئی کیفیتیں پیدا ہوں گی۔ کبھی ذوق اور شوق ہے، کبھی محبت و انس کی کیفیت ہے، کبھی ہیبت ہے، اور احکام شرعی کی حکمتیں ظاہر ہوں گی، اور اس کا برتاؤ اللہ تعالیٰ کے ساتھ اور اللہ تعالیٰ کا برتاؤ اس کے ساتھ درست ہو جائے گا، اور جو بات اس سے ایسی واقع ہوگی کہ اس پر ہوشیار کرنے کی ضرورت ہے اس پر ہوشیار کر لیا جائے گا، اور معلوم ہو جایا کرے گا کہ یہ بات مجھ سے اچھی طرح واقع نہیں ہوئی۔ ان باتوں میں جو لذت ہے اس کے سامنے سارے جہان کی بادشاہ بھی مٹی کے برابر ہے، اور ان باتوں کو حالات کہتے ہیں، کیونکہ اول تو ہر شخص کو نئے حالات پیدا ہوتے ہیں، ان سب کو لکھنا ممکن نہیں ہے۔ ایسے وقت پیر کے پاس آنا ضروری ہے، وہی ان حالات کی حقیقت بیان کرتا ہے، اور اگر حاجت ہوئی تو جو کچھ ذکر و شغل و مرید کر رہا ہے اس میں جو اس کو مناسب ہوتا ہے تبدیل بھی کرتا ہے، اور پیر کے پاس رہنے میں جو فائدہ ہے اس ہدایت کے آخر میں بیان ہوں گے۔ ان باتوں کے جاننے کو کشف الہی کہتے ہیں۔ باقی کشف کونی یعنی پوشیدہ چیزوں کا حال معلوم ہو جانا، یا جو بات آگے چل کر ہونے والی ہے اس کا ظاہر ہو جانا، کشف الہی کے برابر نہ اس میں لذت ہے اور نہ اللہ تعالیٰ کی نزدیکی حاصل ہونے میں اس کے برابر ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کشف الہی میں زیادت ہے،
اور حضرت خضر علیہ السلام کشف کونی میں۔ پھر ظاہر ہے کہ جس کا مرتبہ بڑھا ہوا ہے، کہ رہی یہ بات کہ جب موسیٰ علیہ السلام کا مرتبہ بڑھا ہوا تھا تو اللہ تعالیٰ نے حضرت خضر علیہ السلام کے پاس کیوں جانے کا حکم فرمایا؟ سو حضرت خضر علیہ السلام کے پاس بھیجنے سے اس بات کا سکھلانا منظور تھا کہ بات کرنے میں بے دھڑک منہ سے کوئی بات نہ نکال دیا کریں، سوچ سمجھ کر بات کہا کریں۔ کیونکہ ان سے کسی نے پوچھا تھا کہ اس وقت سب سے بڑا عالم دین کون ہے؟ تو آپ نے فرمایا انا اعلم، کہ سب سے بڑا عالم میں ہوں۔ یہ آپ کا فرمانا اس اعتبار سے صحیح تھا کہ جو علم ضروری ہیں ان کو سب سے زیادہ میں جانتا ہوں، لیکن بات آپ نے ایسی کہی تھی جس سے سننے والے کو دھوکہ ہو سکتا تھا کہ ہر قسم کے علموں کے جاننے کا دعویٰ ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے آپ کو یہ بات دکھلا دی کہ دیکھو کشف کونی میں حضرت خضر علیہ السلام تم سے زائد ہیں، اگرچہ یہ کشف درجے میں کشف الہی کے برابر نہ ہو، مگر پھر بھی بلا قید یہ کہنا تو غلط ٹھہرا کہ میں سب سے زیادہ جانتا ہوں۔ اس لیے بات کرنے میں یہ کہہ دینا چاہیے تھا کہ کشف کونی میں سب سے زیادہ نہیں ہوں، اور جس کو کشف الہی ہوتا ہو اگر اس کے متعلق پیر مریدی کی خدمت اور مخلوق کے باطن کی اصلاح و درستی بھی ہو جاوے تو وہ قطب الارشاد کہلاتا ہے، اور اگر اس کے متعلق پیر مریدی کی خدمت اور مخلوق کے باطن کی اصلاح و درستی بھی ہو جاوے تو وہ قطب الارشاد کہلاتا ہے، اور کشف کونی والے کے متعلق اگر دنیاوی تربیت خلق کی ہو جائے تو وہ قطب التکوین کہلاتا ہے۔ جو وقت بچے اس میں کچھ نہ کچھ ذکر زبان سے دل کی توجہ کے ساتھ کرتا رہے، خواہ درود شریف پڑھا کرے، اور میرے نزدیک یہ سب سے بہتر ہے خواہ استغفار پڑھے، خواہ کلمہ طیبہ، خواہ اور کچھ جس میں دل لگے، اور ان اوقات میں دل سے ذکر کرنے پر بس نہ کرے، کیونکہ اکثر اس میں دھوکہ ہو جاتا ہے کہ آدمی کو یہ خیال نہیں رہتا کہ اس وقت دل میں اللہ کی یاد نہیں رہی، اور اس سے بڑھ کر کبھی یہ دھوکہ ہو جاتا ہے کہ اللہ کی بھول کو آدمی یوں سمجھ بیٹھتا ہے کہ میں اللہ کی یاد میں بالکل غرق ہو گیا ہوں، اور دو چیزوں سے بچنے کا خیال ہر وقت رکھے، ایک یہ کہ کسی دم اللہ کی یاد دل سے دور نہ ہونے پائے، جس کی تدبیر یہ ہے کہ ہر وقت ذکر کرتا رہے، دوسرے گناہ سے بہت بچے، خواہ چھوٹا گناہ ہو یا بڑا، دل سے ہو یا زبان سے یا ہاتھ پاؤں آنکھ کان سے، اللہ کی یاد نہ رہنے سے دل کا نور جاتا رہتا ہے، اور گناہ سے بھی دل کا نور جاتا رہتا ہے، اور اللہ سے دوری بھی ہو جاتی ہے، اور یہ بڑا نقصان ہے۔ اور اگر اتفاقاً کبھی خیال نہ رہنے کی وجہ سے یا نفس کی شرارت سے کوئی گناہ ہو جائے تو فوراً نہایت شرمندگی اور عاجزی کے ساتھ توبہ کرے، اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہ کی معافی مانگے، خاص کر بعض گناہوں سے تو اس راہ میں بہت ہی نقصان ہوتا ہے، ایک ریا یعنی لوگوں کے دکھانے کی نیت سے کوئی عمل کرنا، دوسرے تکبر یعنی اپنے کو بڑا سمجھنا، جب آدمی میں تکبر ہوتا ہے تو اس سے کبھی کوئی آدمی فخر کرنے لگتا ہے اور کبھی بڑائی کا گمان ہو جاتا ہے، خواہ دنیاوی کمال میں ہو یا دینی کمال میں۔ تیسرے زبان سے کسی کی غیبت یا شکایت کرنا یا کسی پر طعن یا اعتراض کرنا، بلکہ اکثر بیکار اور بے ضرورت باتیں کرنے سے بھی دل کی نورانیت کو نقصان پہنچتا ہے، اور اسی وجہ سے اس راہ میں قدم رکھنے والے کو لوگوں سے بے ضرورت میل جول نہ رکھنا چاہیے۔ چوتھے، کسی نامحرم کی طرف شہوت سے نظر کرنا یا اس کا خیال دل میں لانا۔ پانچویں، بے جا اور حد سے زیادہ غصہ کرنا یا بدخلقی اور سختی کے ساتھ کسی سے بات کرنا۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ کی یاد دل میں نہ رہنے کی بھی بعض قسم خاص طور پر زیادہ نقصان کی چیز ہے۔ یہ قسم وہ ہے جو دنیا کے تعلقات کے سبب ہو، یا قسم ذکر کرنے سے بھی دور نہیں ہوتی۔ جب ذکر میں مشغول ہوگا بار بار اس کی طرف کھنچے گا، اور اس دستور العمل میں ایک بات ضرور یہ ہے کہ جب تک اس شخص کو جس کا ذکر ہو رہا ہے
کسی قدر مضبوطی کے ساتھ نسبت باطنی نہ حاصل ہو جاوے، جس کا مطلب ابھی آگے آتا ہے، اس وقت تک لوگوں کو نفع پہنچانے میں مشغول نہ ہو، نہ ظاہری نفع پہنچانے میں مشغول ہو، نہ باطنی نفع پہنچانے میں، یعنی نہ طالب علموں کو پڑھاوے، نہ عام لوگوں کو واعظ سناوے، نہ بیماروں کا علاج کرے، نہ تعویذ گھنٹے لکھے، نہ پیری مریدی کرے، بالکل ایک کونے میں گمنام پڑا رہے۔ ہاں، اگر ان باتوں میں سے کسی بات کے کرنے میں بالکل